یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور وزیر کی۔ کہیں دور دیس میں ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس کا بادشاہ انصاف پسند اور عوام کا خیر خواہ تھا۔ اس کے عہد میں رعایا خوشحال تھی اور سلطنت کے تمام امور بخوبی انجام پاتے تھے۔ بادشاہ کا سب سے قریبی ساتھی اور مشیر اس کا وزیر تھا جو نہایت دانا اور سمجھدار انسان تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک وزیر نے بادشاہ سے کہا، جناب پناہ، مجھے کچھ عجیب و غریب واقعات کا اندازہ ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں تاکہ ہم اس رات کا پتہ لگا سکیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ تحقیقات کرے۔ وزیر نے محل کے کئی حصوں کی چھان بین کی اور کچھ عجیب و غریب اشارے حاصل کیے۔ پھر وہ بادشاہ کو لے کر محل کے پوشیدہ حصے کی طرف بڑھا جہاں کچھ نہایت قدیم کمرے تھے جو سالوں سے بند تھے۔ جب وہ ایک پرانے کمرے کے سامنے پہنچے تو وزیر نے دروازہ کھولا اور اندر جانے کو کہا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا اور چاروں طرف عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وزیر نے ایک مشعل چلائی اور اس کے نور میں کمرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ کمرے کے وسط میں ایک پراسرار صندوق رکھا ہوا تھا جس میں کچھ قدیم علامات درج تھیں۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں کا راز ہمیں حل کرنا ہے۔ بادشاہ اور وزیر نے مل کر صندوق کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ وزیر نے صندوق پر درج علامات کو غور سے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آخرکار اس نے بادشاہ سے کہا، جناب پناہ، اس صندوق کو کھولنے کے لیے ہمیں ایک خاص منتر پڑھنا ہوگا جو ان علامات میں پوشیدہ ہے۔ وزیر نے علامات کا جائزہ لیتے ہوئے صندوق کے منتر کو پڑھا اور صندوق دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ جیسے صندوق کھلا، اندر سے ایک پراسرار روشنی نکلی اور پورے کمرے کو روشن کر گئی۔ صندوق کے اندر ایک قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی۔ وزیر نے کتاب کو اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اس صندوق میں وہ راز چھپے ہوئے ہیں جو صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں اور ان رازوں کو جاننے والا شخص سلطنت کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وزیر نے کتاب کے اوراق پلٹے اور اس کے اندر ایک قدیم نقشہ پایا جو ایک خفیہ خزانے کا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کو نقشہ دکھایا اور کہا، یہ خزانہ ہماری سلطنت کی خوشحالی کو اور بڑھا سکتا ہے لیکن اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ بادشاہ اور وزیر نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کی تلاش کریں گے۔ وہ نقشہ کے مطابق سفر پر روانہ ہوئے اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں خزانہ چھپا ہوا تھا، لیکن جب وہ خزانے کے قریب پہنچے تو ایک نیا راز ان کے سامنے آیا۔ اس جگہ پر ایک قدیم مقبرہ تھا اور اس مقبرے کے دروازے پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، جو شخص یہاں داخل ہوگا وہ اپنی روح کا سودا کرے گا۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہمیں یہ خطرہ مول لینا چاہیے؟ وزیر نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، جہاں پناہ، ہر کامیابی کے پیچھے ایک قربانی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا تاکہ ہم اپنی سلطنت کو مزید مضبوط بنا سکیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور وہ دونوں مقبرے میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بہت بڑا خزانہ تھا جو سونے، جواہرات اور نایاب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے خزانے کو ہاتھ لگایا، مقبرہ ہلنے لگا اور ایک خوفناک آواز گونجنے لگی، تم نے خزانے کو چھوا، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ اور وزیر دونوں پریشان ہو گئے، لیکن وزیر نے فوراً اپنی دانائی کا استعمال کیا اور کہا، جہاں پناہ، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جائیں گے۔ وہ دونوں جلدی سے خزانے کو چھوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ مقبرے سے باہر نکلے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وزیر نے کہا، جناب پناہ، ہم نے خزانے کو حاصل نہیں کیا لیکن ہم نے اپنی جان بچا لی۔ اصل خزانہ ہماری دانائی اور احتیاط میں ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی دانشمندی کی تعریف کی اور کہا، تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تمہاری دانشمندی ہی میری سلطنت کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ وہ دونوں واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے اور اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ہمیشہ اپنی سلطنت کے مفاد کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔